دل کی گہرائیوں سے جن گھڑیوں میں تم رو جاتے ہو، ہاں وہی پل جن میں تم اس رب کو عرضیاں سناتے ہو۔ کیا جانو تم اس کے کس نور کو پا جاتے ہو، جب پوری کائنات میں اس ایک ہی ہستی سے دل لگاتے ہو۔ زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کر جب حد سے زیادہ بکھر جاتے ہو، اسی ذات کی آغوش میں پھر سکون اپنا پاتے ہو۔ جب ہر ذی روح سے تمہارا دل اٹھ جاتا ہے، اسی ہستی کو پھر سب کچھ بتاتے ہو۔ کیوں دل اتنا خوف زدہ ہے تمہارا، کیوں یوں آزمائش مان کر ہار مان جاتے ہو۔ آسان فرما دیں گے وہ سب کچھ تمہارے لیے، ارے نادان تم تو اس رب کے بہت پیارے ہو۔ تمہارا تو اس ذات سے تعلق بن چکا ہے جس کے کن سے سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جتنا سکون اللہ نے تہجد اور فجر کی نماز میں رکھا ہے، اتنا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ وقت تہجد میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے اٹھ جاتی ہے، وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ اے انسان، جب تیری تڑپ بڑھ جائے تو بات سجدوں سے بھی کہیں آگے پہنچ جاتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد تمہاری ہر دعا کن کی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو وقت تہجد تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب کچھ بتاتے ہو، اللہ تمہارے سب غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے تہجد تک لے کے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے، صبر کے لمحے، شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ اسے ابھی تک نہیں ملا، اسے تہجد کے سجدوں میں ڈھونڈو، مل جائے گا۔ اللہ پر توکل رکھو، صبر کرو، دعاؤں کا تسلسل کبھی نہ توڑنا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لازوال ہے؟ میرے اللہ نے میری تکلیف اور اذیت کو نظر انداز کر دیا، کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ایسا کبھی مت کہو۔ تم سنو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تکلیف میں یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو محبوب سب سے زیادہ محبوب ہو تم۔ سنو، یہ تہجد ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ یہ رات کے آخری پہر سجدہ تمہارے زخموں کا مرہم ہے۔ آنسوں کو جو صاف کر دے وہ دریا وقتی تہجد کا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اور جانتے ہو، اللہ اپنی تلاش کی طلب تو لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی ساری غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ رب العزت آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو رب سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا، انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا، نہ آنسوں پہ اختیار رہتا ہے، نہ دل پہ۔ محبت اپنے جوبن پر رہتی ہے، روح میں سکون اتر آتا ہے،
آنسوؤں کا حال ایک کارواں کی صورت میں آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے تو عرش سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول کیا چاہتا ہے تو۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ تہجد کی ندا بعض خوش وقت سنتے ہیں، اس وقت قرب والے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے اور باقی کی محبت بقا کے سفر پر چلا دیتی ہے۔ رب العزت تیری بارگاہ میں بس اتنی سی دعا ہے، تو ہم پر اپنا رحم فرما اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا۔ تہجد کیا ہے؟ اس میں روح کا سکون ہے، اس میں تمہاری تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمہارے زخموں کا مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے اور سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنے ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھ جاتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک وہ دیر سے ہی عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جو میں کرم عطا کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے اور بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے جو تم تہجد میں مانگتے ہو۔ اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو اللہ سے، تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو حاصل کرنا، بکھری روح، ندامت کے آنسو اور سجدے میں سر۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کو اپنے قریب کرنا، لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا تڑپنا ضد کرنا اور پھر اپنے اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، روز ایک ہی دعا، پھر اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا۔ کتنا آسان ہے دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر۔ نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گری۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا، آج وہی کام خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کے سمجھ آیا کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنے کا سفر۔ ہمیشہ دعا کریں کیونکہ اللہ ایک سیکنڈ میں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کون اچھا ہے، کون برا ہے، اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ وہ جو باتیں کسی سے نہیں ہوتی، وہ باتیں تہجد میں، سجدے میں اللہ سے ہوتی ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے،
تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میں اپنے اخلاق، کردار، اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہتی ہوں۔ یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں، بہت گناہ ہو رہے ہیں۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہوں۔ یا اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، میں نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ یا اللہ تیرے تو بہت عبادات کرنے والے لوگ ہیں، تیری عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ میرے پاس تو ایک تو ہی ہے، میرے پاس یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے دکھوں کو، غموں کو اور مسائل کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، اور نہ ہی میری کوئی بات سمجھ سکتا ہے۔ یہ سارے بشری لوگ ہیں، انہیں یا اللہ کچھ نہیں پتا۔ یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی پر اگر کسی کا اختیار ہے تو وہ تو ہے میرے اللہ۔ میری تکلیف، میری ہر پریشانی، میرے دکھ، میرے مسائل تیرے علاوہ کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا میرے اللہ۔ تو کن فیکن بول دے تو سارے معاملے حل ہو جائیں۔ یا اللہ میری زندگی میں سکون لے آ، میری زندگی میں خوشیاں لے آ، میرے مسائل حل کر دے، مجھے اپنا بنا لے، میرے سے راضی ہو جا۔ یا اللہ مجھے ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، مجھے بھی ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہے، مجھے بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے میرے اللہ، کیونکہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے میرے مالک، میری دعا قبول کر لے میرے مالک۔ تو اپنے بندے کو چنتا ہی تہجد کے لیے تک ہے جب تو نے اس کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے بھی اپنے قریب کر لے، مجھے بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو پسند کرتا ہے، جنہیں تو تہجد کے لیے چنتا ہے، جن کی دعائیں تو قبول کرنے کے لیے ان کو تہجد میں لاتا ہے۔ یا اللہ میری بھی دعاؤں پہ کن فرما دے میرے اللہ۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارے آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ تم اپنے لیے بہتر چاہتے ہو، مگر اللہ تمہارے لیے بہترین چاہتا ہے۔ مگر تم جو چیزیں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی شر چھپا ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بظاہر وہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ وقت آنے پر اس کی ساری حقیقت تمہیں دکھا دیتا ہے۔ وہ ابھی بھی ساری حقیقت دکھا سکتا ہے، مگر ابھی صحیح وقت نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ تمہیں بالکل خالی ہاتھ رکھے گا۔ کیا ہوا اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے؟ اللہ تمہیں وہ دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اور تمہارے لیے اللہ سے بہترین کون چاہ سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے تم سے بھلا؟ اپنے اللہ پر یقین رکھو، بالکل ویسے جیسے بند راستہ نظر آنے کے باوجود بھی موسیٰ نے کیا تھا، اور اللہ نے انہیں بند راستے سے راستہ نکالا تھا۔ اللہ تمہارے لیے بھی بالکل ایسے ہی راستے نکالے گا جیسے موسیٰ کے لیے۔
اگر تم اللہ پر آنکھیں بند کر کے توکل رکھو گے تو صبر کرو گے، حالات جیسے بھی ہو جائیں مگر زبان پر صرف شکر ہو، اللہ تمہیں اس شکر کے بدلے اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم اکیلے کہاں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اللہ ہی تو تمہارے لیے کافی ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز سے دوری چند دعاؤں کی بات ہو۔ یہ جو کٹھن آزمائش ہے وہ چند لمحوں کی بات ہو۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم امید نہ ہارو، تمہارے سنگ تو نور ہے اس رب کا، جو چاہو اس کے سنگ پالو۔ جانتے ہو وہ تکلیف دیتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہاں کو سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اگر ہار گئے ہو ہمت، حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے میں سوچے ہوئے ہے۔ تمہارا یوں کھڑے ٹوٹنا اور دنیا سے اعتبار اٹھنا بے وجہ تو نہیں، غرض وہ رب تمہیں اتنی خوشیاں دیکھ کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ خدا نے موڑ رکھا ہے تمہارے راستہ اپنی جانب، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہارا کرنے کے لیے فیصلہ ٹھانا ہوا ہے، اور اس کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ کیوں ہر کسی کو اپنی تکلیفیں بتاتے رہتے ہو؟ اپنی تکلیفیں اللہ کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ وہ اسکرین شاٹ نہیں لیتا۔ پیارے اللہ، میرے کل کو کل سے زیادہ روشن کر دے۔